TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। ट्रूडो हुकूमत ने अपना मौसम ख़ज़ा का मुआशी बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिहाइश, महंगाई में कमी और माहौल दोस्त मईशत पर तवज्जो दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रूडो हुकूमत ने अपना मौसम ख़ज़ा का मुआशी बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिहाइश, महंगाई में कमी और माहौल दोस्त मईशत पर तवज्जो दी गई है और इसमें मुतवाज़न बजट की तरफ वापसी का मुमकिना रास्ता शामिल है। वफाकी हुकूमत कनाडा में 30,000 से ज़्यादा नए रेंटल यूनिट्स बनाने के लिए $15 बिलियन के नए कर्जे की फंडिंग का ऐलान कर रही है। 3 सालों में इजाफी $1 बिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग फंड में जाएंगे। काबिल जिक्र यह है कि उनमें से कोई भी कार्रवाई 2025 तक शुरू नहीं होगी, जो अगले वफाकी इंतखाबात का मुतवक्किल साल है। 1 जनवरी 2024 से हुकूमत कलील मुद्दती रेंटल यूनिट्स के अखराजात के लिए इनकम टैक्स कटौतियों से इनकार करने का इरादा रखती है। ये 2024 से शुरू होने वाले 3 सालों में कलील मुद्दती किराए पर म्यूनसिपल नाफिज करने की कोशिशों में मदद के लिए $50 मिलियन की तजवीज़ भी दे रहा है। हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा का नाम तब्दील करके हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज़ डिपार्टमेंट करने जा रही है और कनाडा में रिहाइश को बुनियादी ढांचे की ज़रूरियात से बेहतर तरीके से मुंसलिक करने के लिए अपने इख्तियारात और फ़राइज़ को वाज़ेह करने जा रही है। ताहम इक़्तिसादी नुक्ता नज़र पहले से बेहतर है। प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि नए साल की तरफ मईशत सुस्त रवि का शिकार है। वह अब पेश गोई करते हैं कि कनाडा का साथ बाजारी से बच जाएगा और 2024 के दौरान मजबूत तरक्की की तरफ बतदरीज वापसी की तवक्को करेगा। फॉल इकनॉमिक स्टेटमेंट में एक नए कैनेडियन मार्गेज चार्टर का इंकशाफ हुआ है, जो मालियाती इदारों के लिए मौजूदा रहनुमा खतूत पर इस्तेमाल करता है ताकि अपने रहन की तजदीद करने वाले लोगों के साथ मुनसिफाना सलूक को यकीनी बनाया जा सके। ये तवक्कात का खाका पेश करता है, जैसे कर्ज दहंदगान खतरे में रहन रखने वालों के लिए मौजूदा शराइत में तौसी फराहम करते हैं और घर के मालिकान से उनकी तजदीद के इख्तियारात फराहम करने के लिए पेशगी राब्ता करते हैं। फॉल इकनॉमिक स्टेटमेंट में नाम नेहाद जंग फेज पर क्रैक डाउन करने के इकदाम शामिल हैं। ये यकीनी बनाने के लिए कि एयरलाइंस 14 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को बगैर किसी इजाफी कीमत के उनके साथ आने वाले बालिगों के साथ बिठाती है। इक्तिसादी अपडेट उन इकदाम को नुमाया करता है जो बिल C-56 के जरिए ग्रोसरी चेन के शोबे में मुसाफत को बेहतर बनाने, ग्रोसरी टास्क फोर्स के क़याम और कीमतों को कम करने के लिए सर फहरिस्त 5 ग्रोसरी चेन से वादों की तलाश में है। फॉल इकनॉमिक स्टेटमेंट नोट करता है कि ग़िज़ाई अफरात ज़र जनवरी में 11.4% से सितंबर में 5.8% तक मुसलसल कम हो रहा है। साफ सुथरी मईशत में सरगर्मी को फ़रोग़ देने और मुलाजमतों को सपोर्ट करने के लिए फॉल इकनॉमिक स्टेटमेंट 30% क्लीन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट और 15% क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट के लिए अहलियत को बढ़ा देगा, ताकि बिजली हरारत पैदा करने वाले निज़ाम को शामिल किया जा सके। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि कनाडा ग्रोथ फंड फर्क के लिए कार्बन कॉन्ट्रैक्ट जारी करने वाला मरकजी वफाकी इदारा होगा। कनाडा ग्रोथ फंड अपने मौजूदा $15 बिलियन के सरमाए में से $7 बिलियन तक मुख्तस करेगा, ताकि फ़र्क और ऑफ टैक मुआहदों के लिए तमाम किस्म के मुआहदों को तरजीही बुनियादों पर जारी किया जा सके। टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक नई तहकीक से जाहिर होता है कि ओंटारियो और दीगर सूबों में खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ बदतर होती जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत सारे कैनेडियन महंगाई और दीगर अशिया की एक वसी रेंज पर बढ़ती हुई कीमतों से मुतासिर हुए हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी की एक नई तहकीक से जाहिर होता है कि ओंटारियो और दीगर सूबों में खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ बदतर होती जा रही है। महक़क़ीन जो खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमटने के लिए पॉलिसी की सिफारिशात फराहम करने के लिए काम करते हैं का कहना है कि ओंटारियो के 18.7% घराने खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमट रहे हैं। ये तादाद 2021 के मुकाबले में 2.6% ज़ायद है। तकरीबन उसी तरह की तादाद दीगर सूबों में पाई गई। माहिरीन का कहना है कि ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ हम जानते हैं कि ये एक तवील अरसे से है और हकीकत यह है कि अब बदतर होती जा रही है। मेरे ख्याल में तमाम हुकूमतों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जब हमने पिछले साल का इस साल से मवाजना किया तो जो कुछ हमने देखा वो इजाफी घरानों की अक्सरियत है जो खुराक के लिए गैर महफूज थे ओंटारियो में थे। प्रूफ नामी इदारे के फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक ओंटारियो के 2.8 मिलियन बाशिंदे रोजाना खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों में से 4 में से एक बच्चा है। उन्होंने कहा कि ये जुज़वी तौर पर किराए और रहन में इजाफे के साथ महंगाई की वजह से हुआ है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क के तमाम सूबों में मौसम के इंतबाहात जारी किए गए हैं। एनवायरनमेंट कनाडा ने मंगल से जुमेरात तक सूबों में मौसम के मुतादिद अलर्ट्स जारी किए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ملک کے تمام صوبوں میں موسم کے انتباہات جاری کیے گئے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے منگل سے جمعرات تک صوبوں میں موسم کے متعدد الرٹس جاری کیے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی انٹیریو میں آٹوا اور بروکویل جیسے علاقوں میں سطح کے گرم درجہ حرارت کی وجہ سے 5 سے 10 سینٹی میٹر برف باری ہوگی، جو اوسطاً 2 سینٹی میٹر فی گھنٹہ ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ہالٹن ریجن، ہورون اور لندن جیسے علاقوں کو منگل کی سپہر جمنے والی بارش کا ایک مختصر وقت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے اونچے خطوں پر 2 سے 4 ملی میٹر برف جمع ہوگی۔ موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ جمنے والی بارش جتنی پہلے شروع ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ برف جم جاتی ہے۔ جنوبی البرٹا اور شمالی مینیٹوبا کے علاقوں کو تیز ہواؤں کا سامنا ہے۔ منگل کی صبح 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھیں، جو دوپہر اور شام تک کمزور ہو گئی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق شمالی کیوبیک کو بھی ہوا کی وارننگ کا سامنا ہے، جو منگل کی صبح 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کے قریب پہنچ گئی اور جمعرات تک ہوائیں تیز رہنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے شمالی کیوبیک کے کچھ علاقوں کے لیے برفانی طوفان کی وارننگ بھی جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تیز ہواؤں اور شدید برف باری کے نتیجے میں کئی گھنٹوں تک حد نگاہ صفر ہو جائے گی۔ نوناوت کے کچھ علاقوں کے لیے برف باری کی وارننگ جاری کی گئی ہے، جہاں 15 سے 20 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے، جو منگل کی صبح شروع ہو کر بدھ کی رات تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ برف باری کے ساتھ تیز ہوائیں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ نووا اسکوشیا میں پکٹو اور کولچسٹر کنٹری نارتھ جیسے علاقے برفانی طوفانوں کے لیے تیار ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ مقامی علاقوں میں اضافی برف باری شدید ترین طوفانوں میں 5 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ تک پہنچ جائے گی۔ شدید برف باری کی وجہ سے حد نگاہ نمایاں طور پر کم ہو جائے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا۔ جنگ میں وقفے کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے گا۔ جنگ میں وقفے کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں عارضی وقفے کا اعلان کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کر دیا۔ معاہدے کے تحت حماس اپنے پہلے مرحلے میں تقریباً 50 اسرائیلی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گی، جس کے بدلے میں اسرائیل تقریباً 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ان میں زیادہ تر خواتین اور نابالغ ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ معاہدے میں اسرائیل کی طرف سے مصر سے روزانہ 300 امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینا اور جنگ روکنے کے دوران مزید ایندھن غزہ میں داخل کرنا شامل ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے کے دوسرے مرحلے میں حماس کئی دنوں تک جنگ بندی میں توسیع کے بدلے درجنوں اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر سکتی ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے جنگ میں وقفے کی منظوری دی تھی۔ کابینہ کے اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ مشکل لیکن درست ہے۔ اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں حماس کی قید میں موجود 50 افراد کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے خاتمے کے فوراً بعد غزہ میں حماس کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مدد سے عارضی جنگ بندی اور حماس کے پاس قید یرغمالیوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچے ہیں، لیکن اسرائیل اپنا مشن جاری رکھے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس سے قبل حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی جانب سے بھی جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ حماس نے اپنے بیان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ خیال رہے کہ قطر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے ساتھ یرغمالیوں اور اسرائیلی تحویل میں لیے گئے فلسطینیوں کی رہائی سے متعلق کئی دنوں سے مذاکرات جاری تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی معاہدے میں کردار ادا کرنے پر امیر قطر اور مصر کے صدر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ معاہدے کے تمام پہلوؤں پر مکمل طور پر عمل کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ میں وقفے کے لیے اسرائیلی صدر اور ان کی حکومت کے عزم کو سراہتا ہوں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخرووا نے کہا ہے کہ روس اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 14,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 33,000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں 2/3 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب سے لانچ کیا گیا جاسوس سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ نگرانی کی صلاحیتوں کو بڑھانا علاقائی سلامتی میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کی جانب سے لانچ کیا گیا جاسوس سیٹلائٹ مولگیونگ مدار میں پہنچ گیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ رات خلا میں روانہ ہونے والا سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا، جبکہ جاسوس سیٹلائٹ کی جانب سے 1 دسمبر سے نگرانی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔
شمالی کوریا کے سربراہ نے مزید جاسوس سیٹلائٹ کی ضرورت پر زور دیا۔ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ نگرانی کی صلاحیتوں کو بڑھانا علاقائی سلامتی میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ شمالی کوریا کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تھوڑے عرصے میں مزید سیٹلائٹ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسپائے سیٹلائٹ لانچ کرنا شمالی کوریا کا جائز حق ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے اسپیس سینٹر کے دورے کے موقع پر کہا کہ شمالی کوریا مزید جاسوس سیٹلائٹ لانچ کرے گا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ نگرانی کی صلاحیتوں کو بڑھانا علاقائی سلامتی میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے اسپائے سیٹلائٹ لانچ کرنے پر مذمت کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے شمالی کوریا کے اسپائے سیٹلائٹ لانچ کرنے کی مذمت کی۔ امریکہ نے اسپائے سیٹلائٹ لانچ کو اقوام متحدہ پابندیوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔